حاضرین، اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، آج ایک بہت ہی پیاری دعا جو کہ مسلم کی حدیث کی دعا ہے، آج ہم آپ کو اس کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ دعا بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ دعا جو ہے مسلم کی حدیث میں ہے۔ یہ دعا کہاں ہے بھائی؟ مسلم کی حدیث میں یہ دعا موجود ہے۔ اب اس دعا کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے زیادہ مجھے یہ 4 کلمات والی دعا پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ 4 کلمات والی دعا کون سی ہے؟ بہت آسان ہے، اور ہم لوگ میں سے ہر آدمی اس کو جانتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمد، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، الا اللہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر، واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام میں مجھے یہ 4 کلمات بہت بہت پیاری اور پسند ہیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول ہمیشہ کرتے تھے، صبح میں بھی، شام میں بھی، دوپہر میں بھی، اٹھتے بیٹھتے، دن رات، اس کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس میں فکس یعنی سیریل بولنا ضروری نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ بول رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ بول سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، سیریل وائز جیسے الفاظ ہیں حدیث میں ویسے بولنا ضروری نہیں ہے۔ آپ پہلے چاہتے اس کو بولو، 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 کچھ ہی بول سکتے ہیں، آپ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت کے بارے میں یہ 4 کلمات ہیں نا، ہم آپ کو آج 4 فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کلمات دیکھ رہے ہیں آپ، چلیے ہم پہلی فضیلت طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی فضیلت ہم اگر جاننا چاہیں گے تو پہلی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جب معراج کے موقع پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا محمد، اے محمد، اقرئ منی امتک السلام، جب آپ دنیا میں جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام سنانا، اور پھر ان سے کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا اگر کوئی پڑھے گا تو جتنی مرتبہ پڑھتا جائے گا اتنے درخت اس کے نام سے جنت میں لگائے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی جنت میں آپ کے نام کے بہت سارے جھاڑا ہونا، تو آپ جو ہے اس دعا کا اہتمام کرتے رہنا۔ جنت میں ہمارے نام کے بہت سارے درخت لگائے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی فضیلت، جنت میں آپ کو درخت ملنے والے، جتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔
دوسری فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، کیا کہا؟ صحابہ کرام سے کہا چلو اٹھو ڈھال لے لو، ڈھال ڈھال۔ ڈھال کا مطلب یعنی ہم جنگ میں جاتے ہیں تو سامنے والے کی تلوار سے بچنے کے لیے جو شیلڈ استعمال کرتے ہیں اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ چلو ڈھال لے لو، ڈھال لے لو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جنگ ہونے والی ہے، ڈھال لینے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک ایسی دعا تم لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں، یہ دعا جہنم کی ڈھال بننے والی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات جہنم سے ڈھال بننے والے ہیں، یعنی شیلڈ بننے والے ہیں، جہنم سے بچانے والی شیلڈ ہے آپ کو، ماشاءاللہ جہنم سے بچانے والی ڈھال بننے والی ہے۔ تو دو باتیں ہم کو سمجھ میں آئیں، اگر اس دعا کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ جنت کے لیے، جنت میں ہمارے لیے درخت کا جو ہے اگانے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اس دعا کو پڑھیں گے تو جہنم سے بچنے کا ڈھال بننے والی ہے، یعنی جہنم سے یہ دعا ہم کو بچانے والی ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بارے میں، ترازو کل قیامت کے دن ہمارا جو ترازو کا پلڑا ہوگا، ہاں ہمارے ترازو کا جو پلڑا ہوگا، اور ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گے اور ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں اور ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے والا ہے، ہمارے نیکیوں کا پلڑا وزندار بننے والا ہے ماشاءاللہ۔ تین باتیں آپ کے سامنے ہو گئی۔ چوتھی بات میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول قرآن کی آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی، بہت اجر بڑا ہے ماشاءاللہ اس کا، لیکن سوئی اتفاقی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب میں کیا کروں؟ قرآن کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے اور مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو آپ پلیز قرآن پڑھنے کے متبادل میں کوئی ایسا کام کرو جس پر کرنے سے مجھے قرآن کے برابر اجر ملے، اس کے برابر مجھے ثواب ملے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں جس پر عمل کروں تو قرآن کو تلاوت کرنے کے برابر اجر ملے۔ تو اللہ کے رسول نے سکھایا تم ایک کام کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دعا پڑھتے رہو، تمہیں قرآن پڑھنے کے برابر اجر تم کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ کیا کریں آپ؟ چار یہ کلمات سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، جہاں پڑھنا ہے لوگ وہاں نہیں پڑھتے ہیں، لوگ کہاں پڑھتے پتہ آپ لوگوں کو؟ جب ہم کسی جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف نکلتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وہاں پڑھتے ہیں لوگ، جہاں کے پڑھنا ہے ہی نہیں، وہاں پر جنازے کو خاموشی سے لے کر جانا ہے، نہ دوڑتے ہوئے لے کر جانا ہے، نہ سلو لے کر جانا ہے، درمیانی جو ہے روش سے ہم کو لے کر جانا ہے، وہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے، لیکن یہ دعا وہاں پڑھتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ آپ عام حالت میں دعا پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چار فضیلت، جنت کے اندر ہمارے نام کے درخت اگائے جائیں گے انشاءاللہ، جہنم سے بچنے کا ڈھال بننے والی ہے انشاءاللہ، اور ہمارے ترازو کے پلڑے کو بھاری بنانے والی ہے انشاءاللہ، اور قرآن کے برابر اجر دلانے والی ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دنیا میں جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے یہ کلمات مجھے پیارے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا۔ تو ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں، بار بار پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، جب جب فری ہو رہے پڑھیں، گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہیں آپ پڑھتے رہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اچانک تھوڑا پریس لینا چاہ رہے ہیں 2 منٹ 4 منٹ تو بریک لینا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ پڑھیں آپ، اور چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں، تو ان دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ہمیں بے شمار فضیلتیں ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔